الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، الحمدللہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ نحل کی آیت نمبر 70 سے 51 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بطور نبی مبعوث ہوئے تو وہاں تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور یہ بتایا، دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو اور میری رسالت کی گواہی دو، تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھلا ایک اللہ کس طرح سے دنیا کے نظام کو چلا سکتا ہے؟ یہ بات وہ خود پر قیاس کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کوئی کام جب کوئی ایک آدمی تنہا انجام نہیں دے سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2-4 ساتھیوں کو ملا کر وہ کام کرے۔ تو اتنی بڑی کائنات وہ اکیلا اللہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اس لیے یہ باقی اللہ کے مددگار ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وقال اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا مت مانو، دو کشتیوں کے سوار مت ہو۔ دو کشتیوں کا سوار کبھی خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا یہ مت کہو کہ اللہ دو ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو نہیں ہیں اللہ اس سے زیادہ ہے، نہیں۔ یہاں عدد کی نفی کرنا مقصود ہے کہ جب دو اللہ نہیں ہیں تو زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن نے عقلی طور پر ہمیں یہ سمجھایا ہے، لولا آلہۃ الا اللہ لفسدتا فی الارض، اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ صاف سی بات ہے، ایک اللہ کہتا آج سورج نکلے گا، دوسرا اللہ کہتا نہیں بھائی آج برف باری ہوگی، گھٹا چھائے گی۔ تو اگر دو اللہ ہوتے تو زمین پر فساد پھیل جاتا، اور اب چونکہ تمام سیارے، تمام آسمان و زمین سمودلی اپنا کام کر رہے ہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اس کا مطلب ہے خدا ایک ہے۔ اور یہاں فرمایا انما هو الہ واحد، تم دو خدا مت بناؤ، اللہ ایک ہے۔ انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو تم صرف مجھی سے ڈرو۔ یہ جھوٹے خدا جو تم نے گھڑ رکھے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جھوٹے خدا اگر گھڑ رکھے تھے
آج ہم نے بھی اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔ آج ہر دنیا کا پجاری اپنی ذات میں خود کو خدا سمجھے ہوئے، نہ تحمل، نہ بردباری، نہ برداشت، نہ صلہ رحمی، نہ ہمدردی، نہ حسن سلوک۔ ایک ہی بات پیش نظر ہے، اور وہ یہ کہ میرے مفادات پورے ہونے چاہیے، میرا حکم پورا ہونا چاہیے۔ گویا ہر شخص اپنی ذات میں خدا بنا ہوا۔ ایک بات تو کسی نے ڈالر کو خدا بنا رکھا ہے، کسی نے دینار کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے روپے پیسے کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے مقام اور منصب کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کسی نے اپنے تعلقات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ ہر شخص خدا کے علاوہ دیگر خداؤں کی پوجا میں مصروف ہے۔ اللہ کا پیغام ان کے لیے بھی یہی تھا، اور آج قیامت تک ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ انما هو الہ واحد، ارے اللہ تو ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھی سے ڈرو، نہ کسی سپر پاور سے ڈرو، نہ کسی ڈالر کی طاقت سے ڈرو، نہ پاؤنڈ کی طاقت سے ڈرو، نہ کسی آرمی سے ڈرو، نہ کسی بم سے ڈرو جسے خدا نے تباہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ساری دنیا کی طاقت ہونے کے باوجود آگ لگا دیتا ہے اور بھسم کر دیتا ہے، اور جسے بچانا ہوتا ہے اسے سارا شہر ملیا میٹ کروا دیتا ہے، اور اس کے اندر زمین دوز ایسی جگہ ان کے لیے بنا دیتا ہے، انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہ 1.5 سال کے بعد بھی فاتحانہ وہاں سے نکل آتے ہیں، جسے خدا نے بچانا۔ اس کا مطلب ہے اللہ ایک ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے، اس لیے خدا ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دین اور اس کی شریعت، قوانین، اسلام کے بتائے ہوئے ضابطۂ حیات، طرز زندگی، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو افغیر اللہ تتقون، اطاعت، اتباع، پیروی، یہ تو اللہ کی لازم ہے، تو تم کہاں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے پھر رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے سوا کس سے ڈرتے پھر رہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیے، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے دل میں، توکل اور امید صرف خدا سے ہونی چاہیے۔ ہر وہ چراغ جو امید کا جلے، تیل اس میں توحید الہی کا ہونا چاہیے۔ آپ کی امیدیں برائیں، اور یہ چراغ اگر کسی اور تیل سے جلانے کی کوشش کی تو گھر جل جائے گا، پھونک جائے گا، روشنی نہیں ہوگی۔ توحید کا چراغ آپ کے سینے میں روشن ہوگا، اور آپ کا ہر حرکت و عمل خدا کے لیے اگر ہوگا تو یقیناً آپ کا یہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور فرمایا سنو، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کتنی نعمتیں ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری جسمانی ساخت، تمہاری عقل، شعور، فہم، علم، فن، ہنر، کاروبار، معاملات دنیا، مقام و منصب اور مرتبہ، کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اور اچھا سنو، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، یاد تو کرو، جب تمہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تم مشکلات میں پھنس جاتے ہو، تو تم بھی تو چیخ چیخ کے اسی کو بلاتے ہو، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی سے کہتے ہو اے اللہ مجھے معاف کر دے،
اے اللہ مجھے مصیبت سے نکال دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو یاد کرو یہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، اور مصیبت اور پریشانی میں بھی تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ ذرا اپنی حالت پہ غور تو کرو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا، تمہاری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر تمہیں میں سے ایک گروہ ایسا سامنے آ جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی مہربانیاں، اس کی نعمتیں، ان کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ فرمایا لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، تو جو لوگ ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، فتمتعوا، وہ سن لیں کہ وہ کچھ مدت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ فتمتعوا، تو وہ ان نعمتوں سے فائدہ جتنا اٹھانا ہے اٹھا لیں۔ فسوف تعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ جو ناشکری کرے گا، خدا کا واضح اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بہت دردناک ہے، اور اس کا عذاب ایسا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج کتنی ہی قوموں کے کھنڈرات وہ ہمیں دعوت عبرت دے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے، بہت طاقتور تھے، مال و دولت تھی ہمارے پاس۔ کیا آپ نے قوم سبا کا واقعہ نہیں پڑھا؟ یمن کے متوول امیر ترین لوگ تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، اور یمن کے وادیوں میں جنت کے باغات کی طرح ان کی کھیتیاں اگتی، اور تفاسیر میں موجود ہے اتنا اناج پیدا ہوتا تھا کہ روٹیوں سے استنجا کرتے تھے، بے قدری کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کھیتی باڑی کے لیے ڈیم بنا رکھے تھے، سب سے پہلے ڈیم انہوں نے بنایا، جو پانی وادیوں کے اندر آتا تھا اس کے سامنے دیوار بنا کر پانی محفوظ کر لیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتے تھے باغات کے لیے، اور ان باغات کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ نے چوہے پیدا کر دیے، جنہوں نے ڈیم کی دیوار کے اندر سوراخ کر دیے، پانی یکبارگی آیا اور ساری زمین کو تہس نہس کر دیا، اور اس کے بعد باغات ختم، اور وہاں کانٹے دار بدبودار جھاڑیاں اگائیں، اور جیسے پھر کہتے ہو نا فلاں بندے کا کاروبار ایسا تباہ ہوا، بیچارہ روڈ پر آ گیا، تو کاروبار ایسا برباد ہوا، زمین ختم ہو گئی، کھیتیاں اگنا بند، اور یہ سارے کے سارے بیچارے عذاب کا شکار ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی ناشکری۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ ہماری صحت بھی ہے، ہمارا جسم بھی ہے، ہمارا علم بھی ہے، فن بھی ہے، ہنر بھی ہے، جاب بھی ہے، ہمارا مقام و مرتبہ بھی ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر نعمت کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، خدا کا پیغام قیامت تک کے لیے فتمتعوا، فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، دنیا سے جتنا اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہو وصول کر لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، جب قیامت آئے گی
قیامت آنی ہی اسی لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کون کتنے پانی میں ہے، کس نے کیا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے کام کرتا۔ تو فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے تو بارہا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پہلا جو پیغام ہے، ارے جو ہم نے دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرو۔ تو پورے قرآن میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہاں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ ان کے لیے نکالتے ہیں جنہیں خبر بھی نہیں ہے کہ یہ حصہ ہمارے لیے کیوں نکالتے ہیں۔ ارے بتوں کو کیا خبر ہے کہ ہمارے لیے دودھ چڑھا رہے ہیں تو یہ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ بتوں کو کیا خبر کہ یہ اپنی کمائی میں سے حصہ ہمارے لیے کیوں نکال رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جو رزق ہم نے دیا ہے یہ ان میں سے حصہ نکال نکال کے مندروں کے لیے، بتوں کے لیے، اصنام کے لیے یہ رکھتے ہیں، تو کیوں؟ فرمایا تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، خدا کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم ان سے ضرور پوچھا جائے گا جو یہ گھڑے ہوئے تھے عقیدہ کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بھائی ہے، یہ باپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھڑ رکھا تھا۔ فرمایا اللہ کی قسم ضرور ان سے پوچھا جائے گا یہ جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے نا اللہ کے بارے میں۔ تو یاد رکھیے اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے اور بے نیاز ذات ہے۔ ایسی بے نیاز ذات ہے، ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق یہ مل کر اگر میری نافرمانی کرے تو میری حکومت، شہنشاہی، بادشاہت میں، اقتدار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، مجھے کوئی نقصان نہیں۔ اور اگر یہ ساری مخلوق مل کر میری عبادت کرے، مجھے سجدہ کرے، تو میرے مقام اور مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ الصمد وہ تمہارے سجدوں سے بھی بے نیاز، وہ تمہارے روپے پیسے سے بھی بے نیاز، وہ تو ایسی بارگاہ ہے۔ فرمایا کہ اگر ساری کائنات کا ایک ایک فرد وہ مل کر مجھ سے مانگے اور میں سب کی آرزوئیں اور سوالات کو پورا کر دوں تو فرمایا میرے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لیا جائے۔ وہ مالک ایسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے بارے میں انہوں نے جو گھڑا ہوا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، فرمایا انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا دیکھو ان کو کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، سبحانہ، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ خدا کی ذات حی قیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہر چیز اللہ کے ساتھ قائم ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ فرمایا ذرا دیکھو ان کو، بیٹیوں کی باری آئی تو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ پاک ہے، لیکن وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
اور اپنے لیے انہوں نے بیٹے بنا رکھے ہیں. یعنی انسان چاہتا ہے نا اولاد نورینہ ہو، میرے بچے ہوں، میری طاقت ہو، میری قوت ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو. فرمایا وَلَهُمْ، ان کے لیے وہ ہے مَا يَشْتَهُونَ، جو یہ چاہتے ہیں. یعنی بچے اپنے لیے لڑکے مانگتے ہیں اور خدا کے لیے لڑکیاں. ارے واہ، جو چیز تمہیں خود پسند نہیں وہ خدا کے لیے، اور جو خود پسند ہے وہ خدا کے لیے. اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اس کا یہاں پر اللہ نے رد کیا. فرمایا ان کا حال ذرا دیکھو، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، اور اپنا حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بھی بتایا جاتا ہے نا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے غم کی وجہ سے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے میں لوگوں کے سامنے یہ کہوں کہ مجھے اللہ نے بیٹی دی ہے. اور کل کو کوئی اس کے بر تک نہ پہنچنے والا بندہ وہ آ کر کے رشتہ مانگے اور مجھے اس کو رشتہ دینا پڑے بیٹی کا. وہ اس بات کو شرم محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ سوچتے رہتے تھے کس طرح سے اس سے جان چھڑائی جائے. اور پھر وہ واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہیہ کلبی نے بھی اپنا واقعہ سنایا تھا. وہ جب گئے تو ان کی بیوی پریگننٹ تھی، جب واپس آئے تو کافی عرصہ لگ گیا، تو بچی پیدا ہو کر کے بولنے چالنے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئی. اور جب انہوں نے آ کر دروازہ کھولا تو بچی نے کھٹکھٹایا تو بچی نے دروازہ کھولا. تو گھر میں بتا کے گئے تھے جو بھی پیدا ہو اگر بچی ہو تو اسے مار دینا. لیکن ماں کا حوصلہ تو ماں ہے نا، وہ کیسے اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹے. جب گھر میں آئے تو بتایا نہیں کہ یہ تیری بیٹی ہے، خود پوچھا یہ کون ہے، اتنی خوبصورت بچی. کیونکہ دہیہ کلبی خود اتنے خوبصورت تھے، جبرائیل جب بھی آتے ان کی شکل میں آتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کی شکل میں میرا خدا جبرائیل کو کہے کہ اس کی شکل میں جایا کر، وہ کتنا خوبصورت انسان ہوگا. اور اس کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی. بنی تمیم کے سرداروں میں سے تھے وہ. گھر میں پوچھا یہ کون ہے، کہا ناراض مت ہونا، بیٹی ہے آپ کی بس. اور منتیں کی کہ اسے کچھ نہیں کہنا. وہ کہنے لگے میں تو اسے نہیں دیکھ سکتا. بالآخر ان کا ایک طریقہ کار تھا، وہ یہ کہ یا تو بچپن میں گلا گھونٹ دیتے تھے بچیوں کا، یا پھر یہ کرتے تھے کہ 6 سال تک انتظار کرتے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی تو وہ کہا کرتے تھے اس کی ماں سے اس کو ذرا کپڑے پہنا دو، تیار کر دو. اور پہلے سے کہیں نہ کہیں گڑھا کھود رکھا ہوتا تھا گہرا، اور وہاں جا کے کہتے تھے بیٹی ذرا دیکھنا اندر کیا ہے. جی ہاں، جاہل جب وہ دیکھتی تو پیچھے سے دھکا دے کر اس کو گرا دیتے، اور وہ کہتی ابا، تو یہ نہیں سنتے تھے ابا، یہ مٹی منو مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیتے تھے زندہ. جائیے مسجد حرام کے گیٹ کے سامنے آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں زندہ بچیاں درگور کی جاتی تھی. وہ لکھا ہوا بھی ہے، موجود ہے، بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی. دہیہ کلبی نے جب یہ واقعہ سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ وہ ابا ابا کہتی تھی، میں نے ایک نہیں سنی، میرے رسول کے آنسو گر کر آپ کے دامن کو تر کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دہیہ ایک دفعہ پھر سنا، ایک دفعہ پھر سنا یہ واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا. یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے شرم کے مارے کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، اور غصے میں بھر جاتے ہیں.
یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، کوئی مجھے تانا نہ مار دے تیری بیٹی ہے۔ ام یدسہ فی من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون، کہ اب اس کو ذلت کے ساتھ قبول کرے، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں اس کو دفن کر دے۔ یہ سوچتے تھے، اس کے علاوہ انہیں کوئی خیال نہیں آتا تھا۔ ارے یا میں ذلت اور رسوائی کا بوجھ برداشت کروں، اسے زندہ رکھوں، اور دوسرا یہ کہ میں ام یدسہ فی التراب، مٹی کے اندر اسے میں دفن کر دوں۔ وہ یہ کام کرتا۔ الا ساء ما یحکمون، خدا کہہ رہا ہے یہ بہت برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا۔ اب سنو، خدا نے عورت کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ اس عورت کو اپنی مرضی نہیں، ارے خدا کی مرضی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اسے پتہ چلے تجھے عزت کتنی عطا فرمائی۔ ذرا سن لو، فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال بہت بری ہے۔ وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ عزت والا اور غالب ہے، غالب ہے، عزت و حکمت والا۔ اسلام نے عزت یہ دی ہے بھائی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی من کان لہ اثنتین بنتین اثنتین، جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، حتی تبلغا جاء یوم القیامت وہو انا وہو، انگلیاں ملائیں، وضم اصبعہ، فرمایا کل قیامت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا کہ میں اور وہ اکٹھے ہوں گے۔ یہ اسلام نے عزت دی عورت کو کہ جس کی 2 بچیاں ہوں، اگر وہ ان کی پرورش کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل قیامت میں میرے ساتھ آئے گا، میں اور وہ اکٹھے آئیں گے، اس نے بیٹیوں کی پرورش کی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس کی 1 بیٹی ہو اور اس نے اس کو ادب سکھایا، حسن ادب، اسے تعلیم دی اور اچھی جگہ اسے شادی کر دی، فرمایا رب العالمین جل وعلا کل قیامت میں اس کا مقام میرے ساتھ رکھے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے بھائی۔ بچیاں بوجھ نہیں ہیں، اسے اللہ کے رسول نے رحمت قرار دیا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ پاک گھر میں رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے، بچیوں کی وجہ سے گھر میں شرم اور حیا اترتی ہے۔ ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، اور جتنا پیار یہ بچیاں اپنے ماں باپ سے کرتی ہیں بچے نہیں کرتے۔ یہ بغانہ دھن ہوتا ہے، پال پوس کر ہمیں کسی اور کے حوالے کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا اجر اللہ نے یہ رکھا کہ وہ جنت میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اندازہ فرما لیں بچیوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ قوم کی بچی، ملک کی بچی، اس دنیا میں کوئی بھی عورت جس سے ہمارا جو رشتہ ہے وہ ہے، اور جس سے نہیں وہ ہماری بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے۔ دین کے اندر یہ یاد ہوگا آپ کو، حاتم تائی کی بیٹی جب گرفتار ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ کو پتہ ہے جنگوں میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ سر ننگا تھا اس کا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر لاؤ بھائی، بیٹی کے سر پہ دینی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ پہلے اس کا سر ڈھانپا، پھر فرمایا عمر بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔
یہ مقام اور یہ مرتبہ میرے رسول نے عورت کو دیا ہے. ہر بچی جو عمر میں چھوٹی وہ ہماری بیٹی اور بہن، اور جو بڑی ہے وہ خالہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، مامی ہے، جو رشتہ آپ دینا چاہو. یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول، یہ انسان کو نہ صرف پاکیزہ رکھتا ہے بلکہ یہ جو آپس میں نفرتیں ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں. جب آپ ان کی امی کو اپنی امی سمجھیں گے، ان کی دادی کو اپنی دادی سمجھیں گے، ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے، اللہ کی قسم آپ کے عمل کا رد عمل یہ ہوگا کہ باقی سب لوگ آپ کی بیٹی اور بہو کو، بیوی کو، سب کو اپنی بہن سمجھیں گے. اور یہ بات یاد رکھیے، جہاں نگاہیں صاف نہیں ہوتی ان کے گھر میں یہ آفت آتی ہی آتی ہے. ان کے گھر میں یہ آفت آتی ہی آتی ہے. میری بات میں مت جائیے گا، لیکن ایک بات، یہ معاشرہ ہے، آپ اور ہم یہاں رہتے ہیں، ذرا لوگوں کو دیکھیے گا. جہاں نگاہیں صاف نہیں ہیں ان کا گھر محفوظ نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر میں اپنا گھر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں تو میری زبان سے، میری نگاہ سے، میرے ہاتھ سے، میرے عمل سے دوسروں کے گھر اگر محفوظ ہیں تو اللہ کی قسم میرا گھر محفوظ ہے. ان کی سیرت سے ہے وابستہ نجات عالم. اہل عالم کے مصائب کا مداوا وہ ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ادب اور علم کی اللہ پاک دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم